الله عنهم الرجال وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله عليكم ورحمة الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد القرآن الحميد وهو ذو القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات محمد عليه. مظلوم کربلا آج کی رات اس کا نام ہے شام غریبہ. کل کی رات اس کا نام تھا شب عاشور. کل تازیانے سجے ہوئے تھے, قمقمے لگے ہوئے تھے, چراغاں تھا, حسین کے خیموں کی یاد آ رہی تھی, اصحاب حسین جمع تھے, کتنی رونق تھی. لیکن ایک دن میں بھرا گھر ہو گیا. ہزاروں کرتا دے لو, زہرا کو کرتا دے لو. یہ پرسہ جو ہے انسان کے زخموں کا زخم ہوتا ہے. ہمارا دستور ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ اس کے گھر جا کر پرسہ دیا کرتے ہیں, اس کو دلاسا دیا کرتے ہیں. کربلا میں حسین کا کتنا کیا کون گیا, کس کس کا قتل ہوا, کون کون میدان میں گیا. پیر حدیث کہتے ہیں امام حسین کی زبان میں کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ عباس مر گیا, علی کا قبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. آئے حسین مظلومی کی مظلومی حسین. کل کی رات شب عاشور, ایک واقعہ شب عاشور کا, اور اس کے بعد شام غریبہ. آ گئی شام غریبہ, کربلا نظروں میں ہے, رو رہا ہوں میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر. شب عاشور حسین اپنے خیمے میں بیٹھے, زینب اپنے خیمے میں بیٹھی, اصحاب اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں, عبادت الہی ہو رہی. مرتبہ زینب نے فضا سے کہا کہ جاؤ ماجائے کو بلا لاؤ. فضا سے کہا جاؤ ماجائے کو بلا لاؤ. حسین زینب کے پاس پہنچے. جب زینب کے پاس پہنچے تو کہا بھیا بیٹھ جاؤ, میرے ماجائے بیٹھ جاؤ. دیکھا زینب رو رہی, تڑپ رہی. کیا میری زندگی میں رونے کا سبب؟ زینب میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ زینب نے کہا ماجائے میں خود نہیں رو رہی, کسی رونے والی کی آواز رونا رہی, کسی رونے والی کی آواز رونا رہی ہے. برابر شام سے میں سن رہی ہوں, کان میں آواز آتی, کبھی دشتے کربلا سے آتی ہے, کبھی برات کے کنارے سے آتی ہے, کبھی اس جشیب کی طرف سے آواز آتی ہے. تب آپ نے پہچانا وہ کس کی آواز ہے, کہ ہاں پہچانا تو نہیں, لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ماں روئے جس کا جوان بیٹا بنتا ہے. آواز بڑی دردناک ہے, میری آنکھوں سے آنسو جاری. زینب پہچانا ہوں کس کی آواز ہے کہ نہیں؟ کیا دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہاں ماجائے دیکھنا چاہتی ہوں. کون ہے جو کہ زینب کی بے کسی کا ماتم کرتی ہے؟ کسی رونے والی کی آواز بالکل اس انداز میں ہوتی ہے جیسے اپنے جلدے جوان کا ماتم کرتے ہیں. حسین نے اشارہ کیا. نشیب میں ایک معظمہ کو زینب نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے اور اپنے سر کے بال کھولے ہوئے
آپ کے کربلا کو صاف کر رہے. جانے والوں ضبط کر لو. ضبط کر سکو گے؟ اپنے بالوں کو کھول کر اپنے بالوں سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے. حسین نے کہا زینب یہ ہماری اور تمہاری مادر گرامی ہے جو میری بن کے بے قدر اور مظلومی کا ماتم کر رہی ہے. کہا بھیا یہ تو دیکھ لیا, یہ تو پہچان لیا ماں ہے, لیکن یہ بتا دے یہ اپنے سر کے بالوں سے کیا صاف کر رہی ہے. زینب سن نہ سکو گی, برداشت نہ کر سکو گی. ماں جائے بتا دے میری ماں اپنے سر کے بالوں سے کیا صاف کر رہی ہے. اس جگہ کو صاف کر رہی ہے جہاں کل تمہارا مال آیا زمین پر گرے گا. جزاؤکم ربکم خیر الجزا. وہ پوچھا دیا ہے جناب زہرا کو. زینب نے ماتم کیا, جگہ دیکھ لی. کہیں کون سی جگہ ہے؟ زینب یہی وہ لشیب ہے جہاں تمہارا ماجا ہے. کل 30 دن کا بھوکا پیاسا تحقیق کیا جائے گا. دن نکلا, گلدستہ اذان پر علی اکبر نے اذان کہی, اور 2 ہی اذانیں ایسی ہیں جو ساری کائنات میں گونجی. ایک کوفے میں علی کی آواز اور کربلا میں علی اکبر کی آواز. اذان کی آواز, اور اس کے بعد جنگ کا اعلان. ایک ایک جاتا رہا, شہید ہوتا رہا جب تک انصار باقی رہے. عائشہ کی باری نہیں آئی, اور جب سب شہید ہو گئے کوئی باقی نہیں رہا تو مصادر لکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنے یمین و یسار کو دیکھا. دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا. دائیں جانب ہمیشہ عباس رہتے تھے, بائیں جانب علی اکبر رہتے تھے. ایک مرتبہ حسین نے اپنے آپ کو تنہا پایا, آواز بلند کی, ہر من ناصر یذکرنا ہر من مویس یغیثنا. کون سا جو لبیک کہتا؟ علی اکبر نے لبیک کہی. شہید ہو گئے, اب کوئی باقی نہیں ہے. رخصت آخر کے بعد حسین بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد میدان میں آ گئے, اور میدان میں آنے کے بعد جنگ کرنے کے ساتھ روایتیں کہتی مقصد لکھتے ہیں کہ اس انداز کی جنگ کی کہ دشمن کا لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا. ایک مرتبہ آواز دیتے عباس ہم نے تمہاری جنگ دیکھی, تم نے ہماری جنگ نہیں دیکھی. علی اکبر تم نے ہماری جنگ نہیں دیکھی. عباس آؤ, علی اکبر آؤ, بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو. حسین جنگ کریں کہ مرتبہ آواز بھی آئی, یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے میرے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پناہ جا. حسین نے آواز سنی, تلوار نیام میں رکھی, لشکر واپس آیا. کسی نے نیزے کا وار کیا, کسی نے تلوار کا وار کیا. آخر وہ وقت آ گیا کہ سیدہ کے نام سے گھوڑے پر سب لایا گیا. زمین پر آئے تو تیروں نے لاشا اٹھا دیا. زمین پر. اس کے بعد ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد کا کھانا ہلایا. بیٹا گھر کے عالم میں پڑے, وہ یہ کیسے آسانی قیامت کا گزار ہے. سیاہ اندھیر چل رہی ہے, زلزلہ آ رہا ہے. تو بھی احمد ذرا پردہ ہٹائیے خیمے کا. اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا تو حسین کا سر رو کے نیزہ پر پڑا. سید سجاد نے فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے بابا ہمارا سلام. اے بوٹی اماں ہمارا بابا مارا گیا, ہمارے شیعہ میں امام ہو گئے. ملازم رضا دی اللہ خدر اور حسین کو کربلا, اللہ خدر اور حسین کو کربلا. ہاں حسین کی قتل کی آواز ملازم رضا دے دی, سب جگہ معلوم ہو گیا تھا حسین شہید ہو گئے. اب
فوجی اشقیا نے حسین کے خیمے کا رخ کیا. دستور یہ ہے کہ جب کوئی موت ہو جاتی ہے تو وہاں دلاسا دیا جاتا ہے, تسلیت دی جاتی ہے. کیا اسی لیے آیا تھا؟ نہیں, جو خیمے تھے ان کو آگ لگانا شروع کی, لوٹنا شروع کیا, اس کے بعد جلانا شروع کیا. حمید ابن مسلم ناقل ہے کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھ سے کہ ایک بیوی ایک خیمے کے اندر بار بار جا رہی ہیں, واپس آ رہی ہیں, بار بار جا رہی ہیں, واپس آ رہی. میں نے سوچا کہ شاید ان بیوی کی کوئی قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہے. آپ سمجھ گئے وہ بیوی کون ہے؟ آپ سمجھ گئے جانے والوں؟ اللہ اکبر. زینب اس خیمے میں جا رہی بار بار. ایک مرتبہ سید سجاد کا شانہ ہلایا اور شانہ ہلا کر کہا بیٹا خیمے جل گئے, اسباب لوٹ لیا گیا, چادریں لوٹ لی گئی, تم امام وقت ہو. اللہ اکبر, کتنا مظلوم ہے میرا چوتھا امام. زینب کہہ رہی ہے تم امام وقت ہو, ہم انہی خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں. اللہ اکبر. مظلوم سید سجاد کی زندگی امامت کا سب سے پہلا حکم حکم اللہ جان کا بچانا فرض ہے اور بابا کے پیغام کو بچانا ہے. کسی طرح نکلو. کہا بیٹا یہ دیکھو میرے سر کی طرف دیکھو. کیا دیکھا؟ آنکھیں کھولی کہ سر پر چادر نہیں ہے, ہماری چادریں لوٹ لی گئی. بیویوں سے کہا حکم دو کہ سب اسی طرح باہر نکلے. سید سجاد نے حکم دے دیا. حمید کہتا ہے کہ اسی طرح سے وہ مقدرات عصمت و طہارت جن کے چہرے کو کبھی آفتاب نے نہیں دیکھا بے پردہ نکلی, اور جب وہ آگ لگائی جا رہی تھی. امیر ایک بات اور کیا لکھتا ہے کہ جب آگ لگ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ میدان کی طرف جا رہا ہے جس کے دامن میں آگ لگی, میدان کی طرف جا رہا ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہے. میں نے سوچا کہ اس کے دامن کی آگ بجھا دوں. میں آگے گیا تو بچہ اور ڈر کے بھاگنے لگا, تیزی سے چلنے لگا. میں نے آواز دے کر کہا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. آپ پہچانے کو کون ہے؟ ہمارا پانچواں امام محمد بارک. میں تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ امام محمد بارک نے فرمایا اے شاید اگر تو ہماری کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو اتنی مدد کر دے میری کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دے. اگر تم میری مدد کرنا چاہتا میں آگ کو اپنے ہاتھوں میں بجھا لیتا ہوں, لیکن مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کیا نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ کیا تجھے نہیں معلوم وہاں کائنات کا حالات مشکلات سو رہا ہے, میرا دادا علی سو رہا ہے. جا کر کہوں گا آپ یہاں سو رہے ہیں, کربلا میں بہت ہے لوٹ لیا. اللہ بیویاں گلی ہوئی تنازوں کے اندر بیٹھی ہوئی, خیمے ہوئے بچے. ایک مرتبہ آدھی رات کے گزرنے کے بعد زینب نے بیویوں کو لٹا دیا کہ سو جاؤ, بچوں کو لے کر بیٹھ جاؤ. کل تک عباس پہرا دے رہے تھے, آج عباس کی بہن زینب پہرا. ایک ٹوٹی ہوئی مجھے خیمہ لے کر زینب پہرا دے رہے. آدھی رات گزری کہ دیکھا کہ ایک سوار آ رہا. آتے ہوئے دیکھا تو زینب نے کہا آنے والے اب ہمارے پاس کچھ باقی نہیں ہے, جو تھا سب لوٹ چکے, اور اگر کچھ تیری نظر میں کچھ باقی ہے تو صبح کو لے لے. لیکن سوال آگے بڑھتا. زینب منع کرتی ہے کہ ایک مرتبہ شیر خدا کی بیٹی کو جلا مارے. تو یہ سمجھ رہا ہے میں بےکس ہوں, میں مظلوم ہوں, میں ایک عورت ہوں. تجھے نہیں معلوم میں عباس کی بہن زینب ہوں, میں علی اکبر کی پھوپھی زینب ہوں, میں حسین کی بہن زینب ہوں. آنے والے تجھے نہیں معلوم میں شیر خدا علی کی بیٹی زینب ہوں. لیکن سوال آگے بڑھتا رہا, آتا رہا. جب ایک مرتبہ قریب آ گیا
تو زینب نے ایک مرتبہ جلال کے ساتھ لجا میں پر ہاتھ ڈال کر کہا کہ میں منع کر رہی ہوں آگے نہ بڑھنا. اتنا کہنا تھا کہ آنے والے سوال میں اپنی نقاب الٹی. ارے زینب کس نے کہہ رہی ہو؟ اب جو دیکھا کیا دیکھا کہ بابا ایک مرتبہ آواز دینے لگی. آواز دے کر بلند آواز سے کہا, رکاب سے لپٹ کر کہا بابا اب آئے ہوئے پتا چل گیا بابا بھیا مارا گیا بھائی پر شہید ہو گیا شہید ہو گیا میں لٹ گئے بابا